ایمان کو بڑھنا، اور ایمان ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ایمان کا پیمانہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ایمان کا پیمانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ظاہر و باطن کا پیمانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ دوبارہ دیکھیے، علم سے یہ پیمانہ قائم ہے، ظاہر و باطن کا یہ پیمانہ علم کے ذریعے قائم ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اگرچہ کسی مسلمان نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی تو کسی اورینٹلسٹ نے کی ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا دی انٹائر شریعہ is based only on 20% based on the Quran and 80% on حدیث۔ کبھی نوٹ کیجئے گا یہ بات، اگلے ریسرچ کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پورے کے پوری شریعت اسلامیہ کی بنیاد 20% قرآن پر ہے، 80% حدیث پر۔ حاضرین حضرات، اسی طرح انسان کے کردار کی بنیاد 20% ظاہر پر اور 80% اس کے باطن ہے۔ مگر مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمان آرزوئے پروردگار سے زندہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جو زندہ ہے وہی زندہ ہے، جو اللہ کے بغیر زندہ ہے وہ مردہ ہے۔ جیسے باقی لوگوں کے قوم کی ایک ہی خواہش اور آرزو ہے کہ we only live once، مسلم says we only die once۔ یہ بھی ایک مفروضہ حیات ہے، ذائقۃ الموت ہے، یہ بھی پوری موت نہیں ہے، بس ایک دفعہ ہم نے اس موت کا ذائقہ چکھنا۔ مگر وہ جو ایٹرنل لائف کے رستگار ہوتے ہیں، ایک مستقل اور عظیم تر زندگی کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ ان معمولی فریبوں میں نہیں آتے۔ حضرت بایزید بسطام سے کسی نے پوچھا آپ کو اللہ کیسے ملا؟ اس نے کہا میں نے 40 برس اس کی تلاش کی، جب اسے پایا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ خادم حضرات، اللہ آپ کی تلاش میں ہے، آپ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے ہو، اس لیے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے مقصد تخلیق رکھا ہے، اس نے ایک دعویٰ آپ پر کیا ہوا ہے، یہ دعویٰ علم کا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام جملہ اسماء کی تعلیم کی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر ہم نے ملائکہ کو بھی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا یہ کم ظرف ہے، کم رتبہ ہے، کم اخلاق ہے، واشی ہے، بربری ہے، اس شخص کو کیسے آپ اتنا بڑا رتبہ دے رہے ہو؟ تو اللہ نے کہا چلو آزمائے لیتے ہیں، ہم اپنے دعوے کی تصدیق لے لیتے ہیں۔ برا نہیں منایا اللہ نے فرشتوں کے دعوے کا، قائل کرنا چاہا۔ اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ کسی پہ ایمان ٹھونستے نہیں ہیں، جبر نہیں کرتے، بلکہ موقع دیتی ہیں شناخت کا۔ خادم حضرات، میں ابھی امریکہ میں تھا تو ایک ریلیٹیو کوانٹم کے پروفیسر، وہ مجھے ملنے آئے تھے، کہنے کہ ہاؤ از اٹ that I searched God for 14 years, I didn't find him, and how is it that you found him؟ تو میں نے ان سے کہا کہ پروفیسر بات یہ ہے کہ God is not a byproduct of mathematical researches. He is not a byproduct of mathematical researches. He has to be the top priority of intellectual curiosity. اگر آپ اپنے ذہن کی اعلیٰ ترین ترجیح، اگر آپ اللہ کو اپنے ذہن کی اعلیٰ ترین ترجیح نہیں بناؤ گے وہ نہیں ملے گا، اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ جو بنائے گا اس کو چاہے وہ 1 کروڑ ہو یا 1 ارب ہو سب کو ملے گا۔ خدا کو چاہیے Who is between you and your God؟ اس نے کوئی آپ کا خیال یہ ہے کہ بیچ میں کوئی ایسے کارندے رکھے ہوئے ہیں جو اس کو بیچتے پھرتے ہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس نے بھی کوئی یہ عادت لگا رکھی ہے کہ جس میں بیچ والے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ بھائی وہ آپ کا ہے، آپ اس کے ہو، بیچ میں کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ ایک سے کہ بسا اوقات انسان اپنی شناخت کے مرحلوں میں غلطی کر جاتا ہے، بسا اوقات خواب و خیال میں غلطی کر جاتا ہے،
بسا اوقات اپنے احساس اور جذبے کو پڑھنے میں غلطی کر جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا اشکال پیدا ہو جائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ یاد رکھیے، قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، مگر ذکر بالائے ذکر ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جن مراحل کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ بہت سارے میتھڈسٹ ایسے ہیں، اور میتھڈسٹ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں میتھڈسٹ نے بجائے اسلام قائم کرنے کے اپنی کوششوں کو یا نیشنلسٹ کے حوالے کر دیا یا سیکولرسٹ کے حوالے کر دیا۔ اخوان المسلمون کو دیکھیے، تحریک محمدیہ کو دیکھیے، جماعت کو دیکھ لیجئے، اتنی شدید محنت کے بعد تمام کا تمام اسلامی نظام سیکولر کے حوالے کر دیا۔ Because of one thing only, they were only basing all their effort on 20% of Islam۔ اگر وہ روح کو ساتھ لے کے چلتے، باطن کو ساتھ لے کے چلتے، اخلاقیات درون ذات کو ساتھ لے کے چلتے، تو کبھی بھی اسلام شکست نہیں کھا سکتا۔ اسلام ایک پرفیکٹ اعتدال ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی نظام ہوتا تو پروردگار کبھی قرآن میں ارشاد نہ فرماتے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ وہ کبھی نہ کہتے کہ اے لوگو، اے میرے سردار، میں نے اس سے زیادہ آسان نظام کوئی نہیں بنایا۔ شرع کیا کرتی ہے؟ ایک بیس مقرر کرتی ہے، بے شمار لوگوں میں ایک پیرامڈ بنتا ہے، بے شمار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک معمولی سے نظام کی، ایک شرعی نظام کی تقلید کرتے ہیں، لوگ اس سے بڑھتے بڑھتے اوپر چڑھتے ہیں، مگر یارو ٹاپ پر کوئی تو خدا شناس ہے۔ وہ چاہے جو بند ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے شیعہ ہے، بھئی ٹاپ پر کوئی تو خدا شناس ہو جس سے پتہ لگے کہ یہ سسٹم آف تھاٹ ہولے ہولے پروگریس کرتا ہوا ایک ٹاپ ٹروتھ اور ریالٹی کو جا رہا ہے۔ یہی وہ بدقسمتی سی جس کی وجہ سے عالم اسلام کو زوال شروع ہوا۔ وہ علم نکلتا چلا گیا، شناخت، تلاش علم رخصت ہوئی، اور آپ پھر اسی بے بسی کے عالم میں مردہ قلوب کے ساتھ دنیا کو دیکھنے میں بہت زیادہ ان سے مرعوب ہوتے۔ یہ خدا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے، سب سے پہلا، کہ جس نے اللہ کو آقا و مولا نہیں مانا، وہ اس احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو غیر اپنے آپ سے بہتر لگتا ہے۔ جس نے اللہ کی سپریمیسی کو مانا، جس نے خدا کی برتری کا اقرار کیا، اس کے نزدیک دنیا میں کوئی اور ہستی، کوئی ملک، کوئی شخص معزز تر نہیں ہو سکتا۔ مگر جب آپ خدا سے ہٹتے ہو تو سراسر آپ کا ذہنی افلاس قائم ہو جاتا ہے، ترجیح اول کے مقام خالی ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ غیر کا تصرف ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے اس لیے مغلوب ہوئے۔ خادم حضرات، ہم بھی کھلی آنکھوں سے جاتے ہیں۔ اگر میں یورپ میں صفائی دیکھوں گا، اگر میں ان کے مقامات کو مرتب دیکھوں گا، کیا ان کا کمال ہے؟ ان کا کمال ہے یا آپ کی نااہلیت کی بات ہے؟ کیا آج انہوں نے صفائی سیکھی ہے آپ سے؟ کیا ان کی صفائیوں کے معیار آپ کو آج اچھے لگ رہے ہیں؟ کیا آپ کو 1500 برس پہلے پروردگار عالم کے رسول نے نہیں بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ اگر آپ اس کی تھوڑی سی بات مان لیتے، اس عالم وقت کی تھوڑی سی بات، اس پیغمبر قدس کی تھوڑی سی بات مان لیتے، تو کیا آج آپ دوسری قوموں کے صفائی کے معیار پسند کرتے؟ اگر ان کی ذرا سی بات مان لیتے، محمد رسول اللہ دنیا میں صرف ایک استاد، صرف جنہوں نے 2 صفات تعلیم دی، ایک تو اس سے بڑا کوئی استاد نہیں جو میسج کے سب سے قریب ترین ہے۔ سب سے بڑی استاد کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے میسج کے قریب ترین رہے، اور سوائے محمد رسول اللہ کے دنیا میں کوئی استاد ایسا نہیں گزرا جو اپنے میسج سے بالکل ہم آہنگ ہیں
اور جب ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جو کچھ قرآن ہے وہی اللہ کے رسول کا کردار ہے، یعنی وہ استاد ایسا۔ اور دوسری بات سب سے بڑی کہ سب سے بڑا استاد وہ ہے جو میسج میں کسی حال میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرتا، وہ میسج سے اپنی عزت طلب نہیں کرتا، بلکہ اتنا زیادہ پریجوڈس میسج کے حق میں ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو اس مقام فنا تک لے جاتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ جن کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ رحمت